پیغمبر نے کہا کہ تیری تو 70 سال کی کمائی رائے گاں چلی گئی، 70 سال کی ریاست برباد ہو گئی۔ اے بندے، بجائے اس کے کہ تو روتا، تڑپتا، پریشان ہوتا اور مر جاتا، تو خوشی سے رقص کرتا ہے، وجد کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت وہ قبول کرے یا رد کر دے، مجھے تو اس سے غرض کوئی نہیں، یہ اس کا کام ہے۔ قبول کرنا بھی اس کا کام، رد کرنا بھی اس کا کام۔ میں تو اس لیے ناچ رہا ہوں کہ چلو 70 سال محنت کی تھی، آج اس کے شمار میں تو آ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، 70 سال محنت کی تھی، 70 سال محنت کی تھی، آج اس کی کسی کتاب میں حساب و کتاب میں تو آ گیا ہوں۔ چلو قبول والی قبولیت کی فہرست میں نہ صحیح، مردودوں میں لکھ دیا، مگر اس نے کسی شمار میں تو لے لیا۔ میری تو کمائی مجھے مل گئی کہ آج محبوب کے شمار میں آ گیا، آج محبوب کا دھیان ادھر ہو گیا، آج محبوب کا پیغام آ گیا۔ چلو اس کے شمار میں آیا ہوں تو آپ کو بھیجا ہے کہ میرے بندے کو خبر سنا۔ مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے، مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لونا، لاوے یا نہ لاوے۔ تو ہم تو مالی ہیں، بندے کا کیا کام کہ وہ مالک کے فیصلے پر فیصلے کرے، مالک کے فیصلے پر اپنی رائے زنی کرے، مشیت مالک کی مشیت اور مالک کے فیصلے پر اپنی طبیعت میں تقدر لائے، اپنی پسند و ناپسند کرے۔ ارے بندے، اپنے مالک کے فیصلے پر اگر تیری طبیعت میں تقدر آتا ہے، تیری طبیعت پسند اور ناپسند کرتی ہے، تیری طبیعت رد عمل کرتی ہے، تو سمجھ ابھی تو بندگی کے دریا کے کنارے بھی نہیں پہنچا، تجھے بندگی کی ہوا نہیں لگی۔ غلام کا کیا کام کہ مالک کے فیصلے پر چی وجہ بھی ہوتا پھرے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک غلام خریدا اور پوچھا، میں نے ذکر اس کا اپنی کتاب تذکرے اور صحبتوں میں بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم، حضرت ابراہیم ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، غلام خریدا۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کا استاد کون ہے؟ آپ کا استاد اور مرشد کون ہے؟ کس نے سمجھایا؟ کہتے میرا استاد ایک میرا غلام ہے۔ وہ کیسے؟ فرمانے لگے میں تو بادشاہ تھا، میں غلام خرید کے لایا تو میں نے ایک روز غلام سے پوچھا کہ چلو بھائی تم ہماری خدمت کرو گے تو بتاؤ تو صحیح، تاکہ ہم بھی کچھ تیری خوشی کا خیال رکھیں، تو بتاؤ کیا کھاتے ہو، تاکہ وہ تیرے لیے وہی کچھ پکوا دیا کریں، ہمارے خزانے میں کیا کمی ہے، جو پسند کرتے ہو وہی کھلا دیا کریں گے۔ اس نے کہا جی، پوچھا کیا پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا جو آپ کھلائیں وہی پسند کرتا ہوں۔ پوچھا کیسا لباس پہنتے ہو، کیا پسند؟ اس نے کہا جو پہنا دیں وہی پسند کرتا ہوں۔ پھر پوچھا اچھا بتا دو تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جس نام سے پکار دیں وہی نام ہے، جس نام سے پکار دیں وہی نام ہے۔ پھر پوچھا کیا بات؟ اس نے کہا ہو غلام اور پھر اپنے نام رکھتا پھرے، ہو غلام اور اپنی پسند بناتا پھرے، جو مالک کی پسند وہی غلام کی پسند۔ یہ تو ابراہیم بن ادھم کے غلام کا حال ہے، اور ہم اللہ کے بندے کہلاتے ہیں، ہم اللہ کے بندے۔ تو مقام راضیہ مل جاتا ہے، اور راضیہ کے مقام پر انسان اللہ کی مشیت کے ہر فیصلے پر اپنی طبیعت میں خوشگواری محسوس کرتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ راضیہ کا مقام بڑوں بڑوں کو عطا کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ مجھے بیٹا عطا فرما، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے دعا کی، تو دعا میں عرض کیا وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے مولا مجھے بیٹا عطا کر اور اسے مقام راضیہ عطا فرمانا، وہ تیری بارگاہ میں تیری رضا کا حامل ہو۔ اس مقام راضیہ کی جو نمایاں صفتیں ہیں ان میں ذکر و فکر ہے، نمایاں صفتیں زہد و ورع ہے،
ریاضت اور مجاہدہ ہے، تقوی اور پرہیزگاری ہے، عشق الہی ہے، ترک ما سوی اللہ ہے، وفا ہے اور کرامات۔ یہ نفس راضیہ کی نمایاں صفات میں سے، اور ان کی جو مثالی صورتیں عالم خواب میں جو مثالی صورتیں دکھائی دیتی ہیں، ان میں فرشتوں کا نظر آنا، حوروں کا نظر آنا، جنت اور براق یہ کثرت سے نظر آتے ہیں، غیلمان جنت نظر آتے ہیں، زیورات نظر آتے ہیں، جنتی پوشاکیں نظر آتی ہیں، کثرت سے صاحب نفس رضیہ کو یہ خوابات ہیں۔ ان کی تعبیرات میں سے یہ ہے کہ ملائکہ، جنت یا حور و غلمان اگر خواب میں دیکھیں تو عقل کامل اور قرب الہی پر دلالت کرتی، قرب الہی، کیونکہ جنت مقام قرب ہے۔ اگر سورج اور چاند کو دیکھنا بھی نفس راضیہ بھی، سورج اور چاند کا دیکھنا معرفت الہی پر دلالت کرتی، اور اس کا مؤثر ذکر حیٌ ہے، اس کا مؤثر ذکر حیٌ، یا حی انت حی، یا حی انت الحی، یہ اس کا مؤثر ذکر ہے۔ اس کی سیر فی اللہ ہے، عالم اس کا ملکوت ہے، محل سر و سر ہے، حال فنا ہے، وارد معرفت ہے، اور نور نفس راضیہ کا سبز رنگ کا ہے۔ اور جب اس میں تحقق نصیب ہوتا ہے تو صاحب نفس راضیہ فنا فی اللہ کا مقام پاتا ہے۔ راضیہ اور مردیہ لازم و ملزوم۔ انسان جب اللہ کی ہر مشیت اور اس کی مشیت کے ہر فیصلے پر راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، راحت پاتا ہے، تو جب وہ اللہ سے خوش رہتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ یہ لازم و ملزوم ہوتی ہے۔ بلکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک روز اللہ پاک سے پوچھا، عرض کیا باری تعالیٰ اس بات کی علامت کیا ہے کہ تو اللہ سے تو اپنے بندے سے راضی ہو گیا؟ یہ بندے کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ تو بندے سے راضی ہے؟ تیرے راضی ہونے کی خبر کیسے ہوتی بندے کو؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ علامت کیا ہے؟ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا، موسیٰ میرے راضی ہونے کی پہچان یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو دیکھے، اگر وہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے تو جان لے کہ میں اس سے راضی ہو گیا۔ اگر بندہ ہر حال میں مجھ سے راضی رہنے لگ گیا تو وہ سمجھ لے کہ میں ہر حال میں اس سے راضی ہو گیا۔ تو جب یہ چھٹا نفس ہے، نفس مرضیہ، یہ کامل درجہ ہے نفس کا، تو مقام رضا پر انسان جب لغزش اور تزلزل نہیں پاتا اور ڈگمگاتا نہیں ہے، اور وہ مقام رضا پر استقامت پا لیتا ہے، استقامت، اور پھر تکلیف، مصیبت، آلام، ناگواری، آزمائش اپنے نقطۂ عروج پر جا پہنچے اور اپنے نقطۂ کمال پر جا پہنچے، تو آخری مقام پر پہنچ کر بھی نفس راضیہ اتنا استقامت پا جاتا ہے کہ سب کچھ کر سکنے، کیونکہ صاحب کرامت ہوتا ہے، وہ صاحب کرامت ہوتا ہے، صاحب تصرف ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ پاک اس نفس میں وہ روحانی ملکات ودیت فرما دیتا ہے، وہ روحانی قوتیں عطا کر دیتا ہے، وہ روحانی تصرفات اس کے اندر عطا کر دیتا ہے، اور اسے وہ مستجاب الدعوات کر دیتا ہے کہ اس مقام سے، تکلیف سے، مصیبت سے، اذیت سے، آزمائش سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ بہت کچھ اللہ کے حضور سے عطا ہونے والی قوتوں کے پیش نظر کر سکتا ہے، مگر اسے استقامت کا وہ بلند مقام مل جاتا ہے کہ وہ ذبح بھی ہو رہا ہو تو چونکہ راضیہ ہے تو وہ مقام مردیہ پانے کے لیے ذبح تو ہو جائے گا مگر خود کو حالت ذبح سے نکالے گا نہیں، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، تکلیف میں پس جائے، اس کی ساری عمر سیدنا ایوب علیہ السلام کی طرح تکلیفوں میں بسر ہو جائے، جسم کا لخت لخت زخمی ہو، مگر وہ مقام راضیہ مرضیہ کو پانے کے لیے اپنے آپ کو اس مقام سے نکالتا نہیں، مسکراتا رہتا ہے، ڈگمگاتا نہیں۔ اب راضیہ کے مقام پر آنے والے لوگ بھی کبھی ایک مقام پر تکلیف، آزمائش اس انتہا پر پہنچتی ہے کہ کبھی وہ ڈگمگا جاتے ہیں، کبھی
ڈگمگا جائے. وہ ڈگمگانا جب ختم ہو جاتا ہے تو مقام مردی آتا.